ناول زارون شیروان کی امانت۔ آج کی رات ہانیہ تمہاری ہوئی۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے یہ زارون شیروان کے قابل نہیں رہنی چاہیے۔ حویلی میں اس وقت ایک پرندہ بھی نہیں ہے۔ اسے چاہو جتنی بار چاہو اس طرح برباد کرو کہ یہ کسی اور مرد کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ زارون سے محبت کرنے اور اس کے دل پر راج کرنے کی سزا تو اس معصوم لڑکی کو ملنی ہی چاہیے۔ آخر کار زارون شیروان کی محبت ہے یہ جس پر ہاتھ ڈالا ہے اس بے وقوف لڑکی نے۔ زارون اور ہانیہ ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن نتاشا کو ان کا یہ پیار، ان کی یہ نزدیکی کسی قیمت پر برداشت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود زارون کی دولت اور اس کی شخصیت کے پیچھے پاگل تھی، اور اسی حسد کی خاطر وہ اپنی ہی کزن کو ایک بھوکے بھیڑیے کے حوالے کر کے جا چکی تھی۔ وہ درندہ صفت انسان کسی وحشی کی طرح ہانیہ پر لپکا تھا۔ ہانیہ کی چیخیں حویلی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں اور باہر اندھیری رات کا طوفان ان چیخوں کو اپنے اندر دبا رہا تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا اور شیروان حویلی، جو ہمیشہ اپنی شان و شوکت، روشنیوں اور چہل پہل کے لیے پورے علاقے میں جانی جاتی تھی، آج ایک مہیب اور وحشت ناک سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آسمان پر کالے بادلوں نے چاند کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جس کی وجہ سے حویلی کی طویل راہداریوں میں اندھیرا اور بھی گہرا محسوس ہو رہا تھا۔ آج رات حویلی کا سارا عملہ، گارڈز اور ملازمین کو کسی نہ کسی بہانے چھٹی دے دی گئی تھی۔ حویلی میں اس وقت موت جیسی خاموشی چھائی تھی، اور اسی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دو سائے ہانیہ کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ نتاشا کی آنکھوں میں انتقام کی وہ آگ بھڑک رہی تھی جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جلا کر راکھ کر دی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو کسی کی بربادی کا جشن منانے سے پہلے ابھرتی ہے۔ اس کے ساتھ کھڑا کامران، جس کی نظروں میں ایک درندے جیسی بھوک اور لالچ تھا، بے صبری سے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ نتاشا نے اپنا رخ کامران کی طرف کیا اور انتہائی سرد زہریلے لہجے میں بولی، جاؤ، تمہارا شکار اندر اکیلا ہے اور بے حد خوفزدہ بھی ہوگا۔ میں جا رہی ہوں، صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا۔ یہ کہہ کر نتاشا نے ایک آخری نظر اس بند دروازے پر ڈالی اور مڑ کر راہداری کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ دروازے کے اس پار کمرے کے اندر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ ہانیہ بیڈ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف تیر رہا تھا۔ زارون 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور اس کے جانے کے بعد سے ہی نتاشا کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ آج شام ہی نتاشا نے سارے ملازموں کو یہ کہہ کر چھٹی دی تھی کہ حویلی میں کچھ اسپرے ہونا ہے، اور خود بھی اپنی کسی دوست کی طرف جانے کا کہہ کر نکل گئی تھی۔ ہانیہ نے زارون کو کئی بار کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ کمرے میں جلنے والے نائٹ بلب کی مدھم پیلی روشنی نے عجیب سے سائے بنا رکھے تھے۔ یا اللہ، زارون جلدی واپس آ جائیں، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے بے ساختہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون دوبارہ اٹھایا، لیکن سگنل غائب تھے۔ اچانک کمرے کے دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے تیزی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور کامران کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ کامران کی درندہ صفت نظریں ہانیہ کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ ہانیہ نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کامران نے ایک غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کی طرف قدم بڑھایا اور ہانیہ کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل آئی۔ 1 سال پہلے شیروان حویلی کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ تب حویلی روشنیاں اگلتی تھی، وہاں عزت و وقار اور قہقہے گونجتے تھے۔
پورے علاقے میں شیروان فیملی کا نام ایک برانڈ کی طرح مانا جاتا تھا، جس کے سربراہ زارون شیروان کے والد تھے، اور زارون شیروان جو اس حویلی کا بڑا چشم و چراغ اور بزنس کا اکیلا وارث تھا، اپنی سنجیدہ، باروب اور سخت گیر شخصیت کے لیے جانا جاتا تھا۔ زارون کی عمر 28 سال کے قریب تھی۔ لمبا قد، گہری سیاہ آنکھیں، تراشی ہوئی داڑھی اور چہرے پر ہمیشہ رہنے والی ایک سنجیدگی۔ کاروباری دنیا میں اس کی ایک نظر سے لوگ کانپتے تھے، لیکن اسی سخت دل انسان کے سینے میں ایک معصوم لڑکی کے لیے ایک ایسا دل دھڑکتا تھا جس کا پتہ حویلی میں کسی کو نہیں تھا۔ اور وہ معصوم لڑکی تھی ہانیہ، زارون کے چچا کی بیٹی تھی۔ بچپن میں ہی ایک حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد زارون کے والد اسے حویلی میں لے آئے تھے۔ ہانیہ حویلی کی رونق تھی، گندمی رنگت، بڑی بڑی ہرنی جیسی معصوم آنکھیں اور گھنے لمبے بال۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی ڈرپوک اور حساس بھی تھی۔ حویلی میں سب اس سے پیار کرتے تھے، لیکن زارون کے سامنے آتے ہی ہانیہ کی زبان کو جیسے تالا لگ جاتا تھا۔ وہ زارون کے روب سے اس حد تک ڈرتی تھی کہ اس کے سامنے سر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں پاتی تھی۔ زارون کا مزاج سب کے لیے سرد تھا، لیکن ہانیہ کے معاملے میں اس کا رویہ بالکل مختلف ہو جاتا۔ وہ دور دور رہ کر بھی ہانیہ کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پر نظر رکھتا تھا۔ اگر ہانیہ کو یونیورسٹی جانے کے لیے گاڑی چاہیے ہوتی تو ڈرائیور سے پہلے زارون خود گاڑی کی چابیاں اٹھائے ہال میں کھڑا ہوتا۔ اگر ہانیہ کچن میں کام کرتے ہوئے اپنی انگلی ہلکی سی بھی زخمی کر لیتی تو زارون پوری حویلی کے ملازمین پر غصہ نکال دیتا۔ ایک دن کا ذکر ہے، ہانیہ حویلی کی لائبریری میں اونچی شیلف سے ایک کتاب اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط اور گرم ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام لیا۔ ہانیہ نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب اسے خوشبو کا احساس ہوا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اس کے بالکل سامنے زارون شیروان کھڑا تھا، جس کی گہری آنکھیں اس وقت ہانیہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ ہانیہ کو زارون کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اگر چوٹ لگ جاتی تو؟ زارون کی بھاری اور رعبدار آواز گونجی، لیکن اس آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور فکر تھی۔ وہ میں کتاب لے رہی تھی زارون بھائی۔ ہانیہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ زارون نے ہانیہ کو سیدھا کھڑا کیا، اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور خود شیلف پر رکھ دی۔ پھر وہ ہانیہ کے اور قریب ہوا اور انتہائی دھیمے لیکن گہرے لہجے میں بولا۔ پہلی بات، حویلی کے ملازم کس لیے ہیں؟ اور دوسری بات، مجھے بھائی کہنا بند کرو ہانیہ، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر زارون لائبریری سے باہر نکل گیا، لیکن ہانیہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ زارون کے اس بدلے ہوئے لہجے کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کے دل میں ایک انوکھی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ جہاں زارون اور ہانیہ کے درمیان یہ خاموش محبت پروان چڑھ رہی تھی، وہیں حویلی میں ایک اور وجود تھا جو زارون کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ تھی نتاشا۔ نتاشا ہانیہ کی دور کی کزن تھی اور اکثر حویلی آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ بے حد ماڈرن، چالاک اور مغرور لڑکی تھی جو زارون شیروان کی دولت، اس کے باروب شخصیت اور شیروان حویلی کی بڑی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ نتاشا زارون کے پیچھے پاگل تھی اور اس نے کئی بار زارون کے قریب آنے کی کوشش کی تھی، لیکن زارون ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ نتاشا کو لگتا تھا کہ زارون اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، لیکن اس کی تیز نظروں نے جلد ہی وہ دیکھ لیا جو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ زارون جب بھی ہانیہ کو دیکھتا ہے اس کی سخت آنکھیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ وہ ہانیہ کی ہر بات پر خاموشی سے مسکراتا ہے۔ ایک شام حویلی کے ہال میں سب بیٹھے تھے۔ نتاشا نے جان بوجھ کر زارون کے سامنے ہانیہ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ ہانیہ، تم کتنی سادہ ہو، بلکہ یوں کہوں کہ بالکل مڈل کلاس سوچ ہے تمہاری۔
یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہیں نا، ہمارے گھر کے ملازم بھی اس سے اچھے پہنتے ہیں۔ نتاشا نے طنز کرتے ہوئے ایک کہکا لگایا۔ ہانیہ کا چہرہ اتر گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، صوفے پر بیٹھا زارون اخبار بند کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پورے ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ زارون نے اپنی سرد اور غصیلی نظریں نتاشا پر جمائیں اور بولا، نتاشا، ہانیہ شیروان حویلی کی عزت ہے، اور اس حویلی میں کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ میری مرضی کے بغیر کسی پر انگلی بھی اٹھائے۔ ہانیہ کی سادگی اس کا حسن ہے، اور مجھے اس کی یہ سادگی دنیا کے ہر فیشن سے زیادہ پسند ہے۔ آئندہ اگر تم نے اس کے بارے میں ایک بھی لفظ بولا تو یاد رکھنا کہ شیروان حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ زارون کی یہ گرجدار آواز سن کر نتاشا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی سب کے سامنے بے عزتی ہو چکی تھی، اور اس سے بڑی بات اسے یہ یقین ہو چکا تھا کہ زارون کے دل میں ہانیہ کے لیے کوئی عام جذبہ نہیں بلکہ شدید محبت ہے۔ لان میں اکیلے جاتے ہی نتاشا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے ناخن گوشت میں پیوست کرتے ہوئے دانت پیس کر کہا، ہانیہ، تم نے زارون کو مجھ سے چھینا ہے نا؟ دیکھنا، میں تمہیں اس حویلی کی بہو تو کیا، اس حویلی میں رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ زارون شیروان صرف میرا ہے، اور اگر وہ میرا نہیں ہو سکتا تو میں اسے کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گی۔ نتاشا کی دھمکی اور اس کے دل میں سلگتی حسد کی آگ سے بے خبر شیروان حویلی کے در و دیوار ایک نئے خوبصورت موڑ کی گواہی دینے والے تھے۔ زارون کا نتاشا کو سب کے سامنے ٹوکنا اور ہانیہ کی حمایت کرنا حویلی کے بڑے بزرگوں کے لیے ایک واضح اشارہ تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ زارون کے دل کا سکون اب کس کے اختیار میں ہے۔ نتاشا کے جانے کے بعد اسی رات زارون کے والد میر شیروان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے زارون کو اپنے پاس بلوایا۔ زارون ہمیشہ کی طرح باادب اور سنجیدہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا اور اپنے والد کے سامنے بیٹھ گیا۔ زارون بیٹا، میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں، اور حویلی کے ساتھ ساتھ بزنس کی تمام ذمہ داریاں اب تمہارے کندھوں پر ہیں، جنہیں تم بہت اچھے سے نبھا رہے ہو۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر لو۔ میر شیروان نے محبت سے زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی بابا سائیں، حکم کیجیے، زارون نے نیچی نظروں سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب شیروان حویلی کو اس کی بڑی بہو مل جانی چاہیے۔ نتاشا کی ماں نے بھی تمہارے لیے نتاشا کا ذکر کیا تھا، لیکن آج لان میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد میں تمہاری زبان سے تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ تم کسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتے ہو؟ زارون چند لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ اس کی گہری آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا وہ معصوم ڈرا ہوا چہرہ گھوم گیا جو لائبریری میں اس کے حصار میں آئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے والد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی مضبوط اور صاف لہجے میں کہا، بابا سائیں، نتاشا میرے مزاج کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اس حویلی کو کبھی اپنا نہیں سمجھ سکتی۔ اگر آپ مجھ سے میری خواہش پوچھتے ہیں، his voice becomes soft، تو ہانیہ سے بہتر اس حویلی کے لیے اور میرے دل کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں ہانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میر شیروان کے چہرے پر ایک جاندار اور اطمینان بخش مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں یہی سننا چاہتا تھا زارون۔ ہانیہ میرے مرحوم بھائی کی امانت ہے۔ اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں کل ہی پورے خاندان کے سامنے اس کا اعلان کروں گا۔ اگلی شام حویلی کے بڑے ہال میں جب میر شیروان نے پورے خاندان کے سامنے زارون اور ہانیہ کی شادی کا باقاعدہ اعلان کیا تو جیسے حویلی میں خوشیوں کے ساز بج اٹھے۔ ہانیہ جو چائے کی ٹرے لے کر وہاں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شرم اور حیرت کے مارے اس کا پورا چہرہ گلابی ہو گیا۔ اس نے بے ساختہ اٹھ کر زارون کی طرف دیکھا
جو دور صوفے پر بیٹھا صرف اور صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زارون کی آنکھوں میں اس وقت ایک فاتحانہ چمک اور بے پناہ محبت تھی، جسے دیکھ کر ہانیہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے جلتے ہوئے گالوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ کیا ہو گیا زارون بھائی؟ نہیں، زارون مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ اتنے سخت مزاج ہیں، میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ اس کا دل گٹار کی تاروں کی طرح بج رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا۔ ہانیہ نے گھبرا کر دیکھا تو سامنے زارون کھڑا تھا۔ وہ کمرے کے اندر آیا اور دروازہ ہاف بند کر دیا۔ ہانیہ خوف اور شرم کے مارے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ زارون، آپ یہاں اس وقت کوئی دیکھ لے گا، ہانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ زارون آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کا بارو وجود ہانیہ کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے ہانیہ کی نظروں کو اپنے سحر میں لیتے ہوئے کہا، دیکھنے دیں ہانیہ، اب تم میری منگیتر ہو اور بہت جلد میری بیوی بننے والی ہو۔ اب مجھ سے ڈرنے کی یا نظریں چرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ ہانیہ نے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑی۔ اچھا، زارون کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ آئی، جو وہ صرف ہانیہ کے سامنے ظاہر کرتا تھا۔ اس نے ہانیہ کے قریب آ کر اس کے سر سے سرکتی ہوئی دوپٹے کو ٹھیک کیا اور انتہائی دھیمے لہجے میں بولا، اگر نہیں ڈرتی تو ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تمہیں اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہانیہ نے جیسے ہی سر اٹھا کر زارون کی گہری محبت سے لبریز آنکھوں میں دیکھا، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس فیصلے سے بے حد خوش ہے۔ زارون نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جہاں ایک طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، وہیں نتاشا اپنے گھر کے بند کمرے میں پاگلوں کی طرح چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ ہانیہ، میں تمہیں مٹا دوں گی، تم زارون کی بیوی بنو گی؟ کبھی نہیں، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ نتاشا کی آنکھوں سے خون اتر آیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا فون اٹھایا اور اپنے ایک پرانے آوارہ اور بدنام دوست کامران کو کال کی۔ کامران ایک ایسا انسان تھا جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور اس کی نظریں پہلے ہی شیروان خاندان کی دولت پر تھیں۔ تھوڑی دیر بعد نتاشا اور کامران شہر کے ایک سنسان کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے نتاشا ڈارلنگ، آج اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کامران نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے پوچھا۔ کامران، مجھے شیروان حویلی کی اس ہانیہ کا نام و نشان مٹانا ہے۔ اس کی شادی زارون سے طے ہو گئی ہے اور مجھے یہ شادی ہر قیمت پر روکنی ہے، نتاشا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کامران نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور ایک غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شادی روکنا تو بہت آسان ہے نتاشا۔ زارون شیروان جیسے مغرور مرد کو اگر توڑنا ہے تو اس کی پسند پر وار کرو۔ اگر شادی سے پہلے ہی ہانیہ کی پاکیزگی پر داغ لگ جائے یا کوئی ایسا منظر بن جائے کہ زارون خود اسے بد کردار سمجھے تو وہ شادی تو کیا، اسے اپنی حویلی میں کھڑا بھی نہیں کرے گا۔ نتاشا کی آنکھیں کامران کا یہ گھناؤنا آئیڈیا سن کر چمک اٹھیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کامران، زارون اپنی عزت کے معاملے میں بہت سخت ہے، لیکن حویلی میں سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے۔ ہم یہ سب کیسے کریں گے؟ تم بس مجھے حویلی کے اندر کا راستہ اور موقع دینا، باقی کا کام میرا ہے۔ میں اس لڑکی کو اس حد تک برباد کر دوں گا کہ وہ کسی مرد کے قابل ہی نہیں رہے، کامران نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ نتاشا نے میز پر پیسوں سے بھرا ہوا ایک لفافہ رکھا اور بولی، یہ تمہارا ایڈوانس ہے، تم بس تیار رہو۔ میں شادی سے ٹھیک 2 دن پہلے زارون کو کسی بزنس کے بہانے شہر سے باہر بھیجوں گی اور حویلی کو خالی کرواؤں گی۔ اس رات ہانیہ تمہاری ہوگی۔ شیروان حویلی ان دنوں کسی ملن کی راگنی کی طرح گونج رہی تھی۔ حویلی کے در و دیوار کو برقی کمیکوں، گیندے کے پھولوں اور چمیلی کی خوشبو سے سجا دیا گیا تھا۔ زارون، شیروان اور ہانیہ کی شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ نتاشا کی تمام تر نفرت اور کامران کے گھناؤنے ارادوں کے باوجود
تقدیر نے پہلے فیصلہ ہانیہ کے حق میں سنایا تھا، لیکن یہ خوشی ایک ایسے طوفان سے پہلے کا سکون تھی جو بہت جلد اس حویلی کا رخ کرنے والا تھا۔ نکاح کا وقت تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض ہال میں سفید گلابوں کا منڈپ سجایا گیا تھا۔ ہانیہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس، اپنے چہرے پر گھونگھٹ گرائے کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ شرم، حیا اور زارون کے نام کا مان سب مل کر اس کے چہرے کی رنگت بدل رہے تھے۔ دوسری طرف زارون شیروان سفید کڑھائی والی شیروانی اور گہرے رنگ کے کلے میں بے حد وجیح اور باروب نظر آ رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے ہانیہ سے اس کا نکاح زارون شیروان کے ساتھ پڑھوایا تو ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے اور دھیمے لہجے میں کہا، قبول ہے۔ ہال مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ زارون نے جیسے ہی نکاح نامے پر دستخط کیے، اس کی گہری آنکھیں سیدھی ہانیہ کے وجود پر جا ٹکیں۔ وہ اب ہمیشہ کے لیے زارون شیروان کی ہو چکی تھی، اس کی عزت، اس کا مان بن چکی تھی۔ رات گئے جب زارون اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ سرخ گلابوں اور موم بتیوں کی مدھم روشنی سے مہک رہا تھا۔ ہانیہ بیڈ کے بالکل بیچ میں گھونگھٹ نکالے سمٹی بیٹھی تھی۔ زارون کے وزنی قدموں کی آہٹ سن کر اس نے چادر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ زارون آہستہ سے اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے ہانیہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا۔ ابھی تک مجھ سے اتنی ہی گھبراہٹ ہے ہانیہ زارون شیروان۔ زارون کی ریشمی اور گہری آواز نے ہانیہ کے سحر کو اور بڑھا دیا۔ زارون نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہانیہ کا گھونگھٹ آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی ہانیہ کا چاند جیسا خوبصورت چہرہ اس کے سامنے آیا، زارون چند لمحوں کے لیے اپنی سانسیں بھول گیا۔ ہانیہ نے شرم کے مارے اپنی ہرنی جیسی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی آنکھیں کھولو ہانیہ، مجھے دیکھو۔ زارون نے اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بے حد رومانوی لہجے میں کہا۔ ہانیہ نے جیسے ہی اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں کھول کر زارون کی محبت سے لبریز نظروں میں دیکھا، اس کا سارا خوف پگھل گیا۔ زارون نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی، ایک ایسا لمس جو پاکیزہ تھا اور تحفظ کا احساس دلاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کی تمنا نہیں کی تھی ہانیہ، لیکن تمہیں پانے کی خواہش میرے دل میں جنون بن چکی تھی۔ آج سے تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ ہانیہ نے تڑپ کر اپنا سر زارون کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں زارون کے دل کی تیز دھڑکن اس کی اپنی بن چکی تھی۔ شادی کی ان خوبصورت اور رومانوی راتوں کے گزرنے کے ساتھ ہی نتاشا کا جنون آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ زارون اور ہانیہ کو ایک دوسرے کی محبت میں ڈوبے دیکھ کر اس کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے کامران کو دوبارہ فون کیا، جو شہر کے ایک خفیہ ٹھکانے پر اس کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ کامران، شادی ہو چکی ہے اور زارون ہانیہ کے پیار میں اندھا ہو چکا ہے۔ اب ہمیں اپنا فائنل وار کرنا ہوگا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، نتاشا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو نتاشا، زارون شیروان جتنا اونچا اڑ رہا ہے، اسے اتنی ہی زور سے زمین پر گرائیں گے، بس تم اسے حویلی سے دور بھیجنے کا بندوبست کرو، کامران نے خباثت سے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ نتاشا نے اپنے مہرے استعمال کیے۔ اس نے زارون کے بزنس پارٹنرز کے ذریعے ایک ایسی فرضی اور ہنگامی میٹنگ کا ڈرامہ رچایا جس کا دوسرے شہر میں ہونا لازمی تھا، اور اس ڈیل کا ڈائریکٹ تعلق شیروان فیملی کے سب سے بڑے پروجیکٹ سے تھا۔ زارون اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس میٹنگ کو ٹال نہ سکا، کیونکہ اس کے والد نے بھی اسے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ روانگی کی صبح زارون اپنے کمرے سے کھڑا سوٹ کیس تیار کر رہا تھا
کہ ہانیہ اداس چہرے کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ اس کے دل میں صبح سے ہی ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، جیسے کوئی برا وقت آنے والا ہو۔ زارون، آپ کا جانا بہت ضروری ہے کیا؟ پتہ نہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آپ مت جائیں نا۔ ہانیہ نے زارون کی آستین پکڑتے ہوئے بچوں کی طرح التجا کی۔ زارون کا سخت چہرہ ہانیہ کی اداسی دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ اس نے ہانیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس کی ناک کو ہلکا سا چھوا۔ صرف 2 دن کی بات ہے میری جان، میں جیسے ہی میٹنگ ختم کروں گا پہلی فلائٹ سے واپس تمہارے پاس آ جاؤں گا، لیکن مجھے یہاں حویلی میں ڈر لگتا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زارون نے ہانیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی مان سے بولا، زارون شیروان کی بیوی کبھی ڈرا نہیں کرتی۔ ہانیہ، حویلی میں نتاشا بھی ہے اور میں گارڈز کو بھی الرٹ کر کے جا رہا ہوں، اور اگر پھر بھی ڈر لگے تو اپنے اس دل پر ہاتھ رکھنا، تمہیں وہاں میری دھڑکن سنائی دے گی، کیونکہ میرا دل تمہارے پاس ہی رہے گا۔ زارون نے ہانیہ کے گالوں کو چوما، اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ بالکنی میں کھڑی اس کی گاڑی کو حویلی سے دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور اسی لمحے آسمان پر گہرے کالے بادل چھانے لگے، بالکل ویسے ہی بادل جو اس نے اس خوفناک رات کو دیکھے تھے۔ نتاشا نے دور کھڑے ہو کر گاڑی کو جاتے دیکھا اور اپنے فون پر کامران کو میسج ٹائپ کیا۔ راستہ صاف ہے، شکار اکیلا ہے۔ زارون کو گئے ہوئے ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ نتاشا نے اپنی مکاری شروع کر دی۔ وہ ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت ہانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر بارش کو دیکھ رہی تھی اور زارون کو یاد کر رہی تھی۔ ہانیہ، زارون کے بابا سائیں کا فون آیا تھا، نتاشا نے ایک مصنوعی پریشانی کے ساتھ کہا۔ حویلی میں حشرات سے بچاؤ کے لیے کل صبح بہت سخت اسپرے ہونا ہے۔ زارون نے کہا تھا کہ یہ کام آج رات ہی شروع کر دو تاکہ صبح تک بو ختم ہو جائے۔ انہوں نے سب ملازمین اور گارڈز کو حکم دیا ہے کہ وہ آج رات حویلی سے باہر اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ اسپرے زہریلا ہے۔ ہانیہ نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، لیکن اتنی جلدی؟ اور زارون نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے شاید بھول میں تمہیں نہ بتایا ہو، لیکن میر صاحب کا حکم ہے۔ اب تم بحث تو نہیں کرو گی نا؟ نتاشا نے کندھے اچکائے۔ میں بھی اپنی سہیلی کی طرف جا رہی ہوں، صبح تک واپس آ جاؤں گی۔ تم اکیلی ہو، دروازے اندر سے لاک کر لینا، ویسے بھی پورے علاقے میں سیکیورٹی کا انتظام تو ہے۔ ہانیہ، جو فطرت سے سادہ اور نیک دل تھی، نتاشا کے اس بات پر ذرا سا بھی شک نہ کر سکی۔ اس نے سر ہلا دیا اور نتاشا ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر حویلی کا سارا عملہ، گارڈز اور ملازمین وہاں سے جا چکے تھے۔ شیروان حویلی، جو کبھی روشنیوں اور کہکوں کا گڑھ ہوتی تھی، اب ایک بے حد پراسرار اور خوفناک سناٹے میں ڈوب چکی تھی۔ رات کا پہرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ حویلی کی طویل راہداریوں میں اندھیرا ایسے رینگ رہا تھا جیسے کوئی سانپ ہو۔ ہانیہ نے ہر کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں چیک کی، ہر چیز لاک کر دی۔ اسے ایک عجیب سا انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جس سے اس کی سانسیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے موبائل نکالا اور زارون کو کال ملائی، لیکن موبائل اسکرین پر نو نیٹ ورک لکھا آ رہا تھا۔ اس نے بار بار کوشش کی، کبھی لینڈ لائن اٹھایا، لیکن سب کچھ بند تھا۔ نتاشا نے جانے سے پہلے حویلی کے مین کنیکشن کو کاٹ دیا تھا تاکہ ہانیہ باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹ جائے۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں اتنا ڈر لگ رہا ہے؟ ہانیہ نے خود کو شال میں لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہے۔ حویلی کے بیرونی گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ کامران نے گاڑی سے اتر کر حویلی کے دروازے کی طرف دیکھا۔ نتاشا، جو قریب ہی ایک جھاڑیوں کے پیچھے چھپی کھڑی تھی، آہستہ سے آگے بڑھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے؟ نتاشا نے سرگوشی کی۔
तुम्हारी दी हुई चाबी से मैंने अकबी दरवाजा खोल लिया है। कामरान ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा। अब तुम जाओ। सुबह सूरज निकलने से पहले मैं अपना काम मुकम्मल करके निकल जाऊंगा। जारून शेरवान सुबह जब वापस आएगा तो इसे अपनी हानियां नहीं बल्कि इसकी बर्बादी की दास्तां मिलेगी। नताशा ने एक आखिरी बार हवेली के अंधेरों की तरफ देखा। इसके दिल में एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं आया। वो अपनी गाड़ी में बैठी और अंधेरे में गायब हो गई। इधर कमरे के अंदर हानिया ने अचानक दरवाजे के लॉक में चाबी घूमने की आवाज सुनी। इसके दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई। इसने तेजी से दरवाजे की तरफ देखा। कौन कौन है वहां? इसकी आवाज गले में ही फंस कर रह गई। दरवाजा धीरे से खुला और एक लंबा चौड़ा अजनबी शख्स कामरान कमरे में दाखिल हुआ। इसने अंदर आते ही दरवाजा बंद किया और इसे अंदर से लॉक कर दिया। कामरान की दरिंदा सिफत नजरें हानिया के वजूद का तवाफ कर रही थीं। इसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट हानिया का हुस्न देखकर और फैल गई। हानिया बेड पर सिमट गई। इसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में एक अनजाना सा खौफ तैर रहा था। वो जान चुकी थी कि ये कोई चोर नहीं बल्कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसी लम्हे हवेली के बाहर खड़ी नताशा ने एक आखिरी बार अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा कर कहा, आज की रात हानिया तुम्हारी हुई। सुबह का सूरज निकलने से पहले ये जारून शेरवान के काबिल नहीं रहनी चाहिए। जारून से मोहब्बत करने और इसके दिल पर राज करने की सज़ा तो इसे मासूम लड़की को मिलनी ही चाहिए। कहानी अब वहीं आकर रुक चुकी थी जहां से इसका आगाज हुआ था। रात का आखिरी पहर था। शेरवान हवेली का वो बंद कमरा, सामने मासूम हानिया थी और इसके सामने खड़ा दरिंदा सिफत कामरान जिसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था। हानिया खौफ से बेड की चादर को मुट्ठियों में जकड़े हुए पीछे हट रही थी, लेकिन पीछे दीवार आ चुकी थी। अब हटना मुमकिन नहीं था। दूर रहो मुझसे, जारून शेरवान तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। हानिया ने रोते हुए अपनी पूरी ताकत जमा करके चिल्लाई। कामरान ने एक गलीज और वहशियाना कहका लगाया। मैंने कहा ना हानिया बीबी, जारून शेरवान कल दोपहर से पहले इस शहर में कदम भी नहीं रख सकता। नताशा ने इसकी फ्लाइट का ऐसा इंतजाम बिगाड़ा है कि वो तुम्हारी चीखें सुनने नहीं आ सकता। आज की रात तुम मेरी हो। कामरान किसी भूखे भेड़िए की तरह हानिया की तरफ लपका। हानिया ने पीछे हटते हुए बेड की साइड टेबल पर रखा शीशे का भारी गुलदान उठाया और पूरी ताकत से कामरान की तरफ दे मारा। गुलदान कामरान के सर के पास से गुजरता हुआ जमीन पर गिरा और शीशे के टूटने की एक गूंजदार आवाज पूरे कमरे में फैल गई। कामरान गुस्से से पागल हो गया। इसने झपट कर हानिया का बाजू दबोच लिया और इसे अपनी तरफ खींचा। हानिया की एक दिलदोज और मुहिब चीख हवेली के दरो दीवार से टकराई। इसने अपने नाखूनों से कामरान के चेहरे को जख्मी कर दिया, लेकिन कामरान का जुनून बढ़ता जा रहा था। हानिया ने आंखें बंद कर लीं और अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, जारून मुझे बचा लें। ठीक उसी लम्हे जैसे आसमान से कोई बिजली गिरी हो, कमरे का वह मजबूत और भारी लकड़ी का दरवाज़ा एक शदीद हैबतनाक धमाके के साथ टूटकर अंदर की तरफ गिरा, जैसे इसे किसी ने चीते की ताकत से लात मारी हो। कामरान चौंक कर पीछे हटा और इसने दरवाजे की तरफ देखा। वहां चौखट पर कोई और नहीं बल्कि जारून शेरवान खुद खड़ा था। इसके बिखरे हुए बाल, तेज बारिश की वजह से भीगा हुआ वजूद, गुस्से से सुर्ख और खून आलूद आंखें और चेहरे पर मौजूद सफाकी इस वक्त इसे किसी इंसान की बजाय मौत का फरिश्ता बना रही थी। जारून, जिसका दिल रास्ते में ही किसी बड़ी बदशुगनी की गवाही दे रहा था, वो फ्लाइट मंसूख होने पर बाई रोड तूफानी रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ ऐन वक्त पर हवेली पहुंच चुका था और बाहर नताशा की गाड़ी को देखकर वो सब समझ गया था। मेरी हवेली में घुसकर मेरी जिंदगी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जारून की गरजदार आवाज ने हवेली की बुनियादों को हिला कर रख दिया। कामरान के होश उड़ गए। इसका रंग फुक हो गया। जारून,
تم زارون نے کامران کو بولنے کا دوسرا موقع نہیں دیا۔ وہ ایک وحشی چیتے کی طرح لپکا اور کامران کی گریبان سے پکڑ کر اسے ہوا میں اٹھایا اور پوری طاقت سے زمین پر پٹک دیا۔ زارون کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے اپنے وزنی گھونسے کامران کے چہرے پر برسانا شروع کر دیے۔ تم نے اسے چھونے کی کوشش کی، تم نے زارون شیروان کی عزت پر نظر ڈالی۔ زارون پاگلوں کی طرح کامران کو مار رہا تھا۔ کامران کا چہرہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، معافیا مانگ رہا تھا، لیکن زارون اس وقت کچھ سننے کے قابل نہیں تھا۔ اگر ہانیہ آگے بڑھ کر زارون کا ہاتھ نہ تھامتی تو کامران اسی وقت تڑپ کر جان دے دیتا۔ زارون بس کریں، وہ مر جائے گا، خدا کے لیے بس کریں۔ ہانیہ نے روتے ہوئے پیچھے سے زارون کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہانیہ کے لمس اور اس کی آواز کا احساس ہوتے ہی زارون کا ابلتا ہوا غصہ جیسے برف کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے کامران کو جھٹکے سے چھوڑا جو بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکا تھا، اور باہر کھڑے اپنے وفادار گارڈز کو، جنہیں وہ راستے سے ہی فون کر کے واپس بلا چکا تھا، گرجدار آواز میں حکم دیا، لے جاؤ اس کتے کو یہاں سے، اور پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے اسے وہ سبق سکھاؤ کہ یہ موت کی دعا مانگنے لگے لیکن اسے موت بھی نہ آئے۔ گارڈز کامران کی لاش نما وجود کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ حویلی کے ہال میں نتاشا کو زارون کے گارڈز پہلے ہی پکڑ کر لا چکے تھے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب زارون ہانیہ کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے نیچے اترا تو اس کی نظریں نتاشا پر پڑیں۔ زارون، میری بات سنو، میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کامران جھوٹ بول رہا ہے۔ نتاشا نے روتے ہوئے زارون کے پیروں میں گرنے کی کوشش کی۔ زارون نے حقارت سے اپنا پیر پیچھے کھینچا۔ نتاشا، تم میری کزن ہو، اس لیے میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے گندے نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم نے جو گھناؤنا کھیل کھیلا ہے اس کی سزا اب قانون تمہیں دے گا۔ تم نے شیروان حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اب تم اپنی باقی کی زندگی جیل کی اندھیری کوٹھی میں سڑتے ہوئے گزارو گی۔ زارون کے اشارے پر پولیس جیسے پہلے ہی بلا لیا گیا تھا، نتاشا کو ہتھکڑیاں لگا کر روتی چلاتی ہوئی حویلی سے باہر لے گئی۔ نتاشا کا حسد اور اس کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا۔ حویلی میں اب دوبارہ امن اور سکون کا راج ہو چکا تھا۔ وہ خوفناک رات گزر چکی تھی اور کھڑکی سے صبح کی پہلی گلابی کرنیں اندر آ رہی تھیں، جیسے دو دلوں کی نئی زندگی کا استقبال کر رہی ہوں۔ زارون اپنے کمرے میں آیا۔ ہانیہ بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اب بھی ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ زارون انتہائی نرمی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے اپنے بڑے گرم اور مضبوط ہاتھوں میں ہانیہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ زارون کے لمس کا احساس ہوتے ہی ہانیہ نے تڑپ کر اپنا سر زارون کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زارون، اگر آپ وقت پر نہ آتے تو میں مر جاتی۔ زارون زارون نے اپنی مضبوط باہیں ہانیہ کے گرد لپیٹ لیں اور اسے خود میں اس طرح بھینچ لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بری نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس نے ہانیہ کے بکھرے ہوئے بالوں پر اپنے لب رکھے اور بے حد رومانوی، گہرے اور مان بھرے لہجے میں بولا، بس میری جان، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زارون شیروان کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرا دل تمہارے پاس ہے، میں اپنی دھڑکن کو کیسے خطرے میں چھوڑ سکتا تھا۔ اب تم محفوظ ہو ہمیشہ کے لیے میرے پاس، میری باہوں میں۔ ہانیہ نے زارون کے سینے پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ باہر صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل رہا تھا اور شیروان حویلی کا وہ بند کمرہ اب کسی خوف کا نہیں بلکہ دو دلوں کی لازوال اور سچی محبت کی جیت کا گواہ بن چکا تھا۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہو تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کے اچھے اچھے ناولز پڑھنے کے لیے میرے چینل پر شام 4 بجے تشریف لایا کریں۔